اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاعری عبد الرحمن۔ چلیے آج ہم تھوڑا سا قصہ اور کچھ باتیں کریں۔ جو باپ کا جنازہ بیٹے کو خود پڑھانے نہیں آتا، باپ کو بیٹی کا نکاح خود پڑھانے نہیں آتا۔ بیٹے کو باپ کا جنازہ خود پڑھانے نہیں آتا، باپ کو بیٹی کا نکاح خود پڑھانے نہیں آتا۔ ہم گلی گلی جا کر اماموں کو گالیاں دیتے ہیں اور علماء کو گالیاں، معززین کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں، پیچھے ان کی برائی کرتے پھرتے ہیں امام اور معززین کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ پیسے دے کر اماموں کے اوپر ہم احسان کا، ہم یوں سمجھتے کہ ہم ہیں تو امام ہیں کیونکہ ہم امام کو پیسے دے رہے ہیں، معززین کو پیسے دے رہے ہیں، اسی لیے آج امام کا پورا خرچہ نکل جا رہا ہے، معززین کا پورا خرچہ نکل جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ امام، وہ معززین وہ لے کر تیرے اوپر احسان کر رہا ہے، وہ پیسے لے کر تیرے اوپر احسان کر رہا ہے، بلکہ وہ یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ یوں سمجھتے کہ ہم دے رہے ہیں، امام کو دے رہے، معززین کو دے رہے، ہم احسان کر رہے ہیں، نہیں بلکہ وہ لے کر تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ وہ امام پیسے لے کر احسان کر رہا ہے، تم وہ پیسے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ وہ امام حافظ قرآن ہوتا ہے، چاہے عالم دین ہو، وہ قرآن پاک کا پختہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اور وہ سینے میں قرآن پاک رکھ کر وہ نماز پڑھاتا ہے۔ اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو ہم اس کے اوپر شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنے جھگڑنے تک بھی آ جاتے ہیں۔ ارے وہ مؤذن صبح کے وقت اٹھتا ہے، تب آپ بھی نہیں اٹھتے ہو، جا کر مسجد میں اذان دیتا ہے، تم اسی آواز سے اٹھ کر اللہ کے گھر جاتے ہو، کیونکہ وہ مؤذن بلا رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مؤذن بلا رہا ہوتا ہے، پھر وہی امام کا حوالہ دے کر ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ وہی امام کا چاہے فجر ہو، چاہے عصر ہو، ظہر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقتہ نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، ہم امام کا حوالہ دے کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، میں امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں، میرا کعبۃ اللہ کے کہہ کر ہم نماز امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ جب باری آتی ہے امام و معززین کو کچھ دینے کی، اور ہم امام معززین کی تو تنخواہ بہت ہی زیادہ کم ہے، لیکن ان کو وہ بھی دینے کی بات آتی ہے تو ہر کوئی نیچے مونڈی ڈال کر چلنا شروع ہو جاتا۔ ہم اس طرح امام و معززین کی غلطی پکڑتے ہیں، اس طرح پکڑتے ہیں، بہت زیادہ، بہت جلد ہم امام و معززین کی غلطی پکڑ لیتے ہیں۔ اپنی غلطی ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ امام کی غلطی، معززین کی غلطی ہمیں جلد سے جلد نظر آتی نہیں، بلکہ امام ہے تو تو ہے وہ امام، وہ جب تجھے نماز پڑھاتا ہے، صرف چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ہم یوں کرتے کہ امام سے لڑنے پر آ جاتے۔ ایک وقت ہوا یوں، ایک بادشاہ، بہت پہلے کا واقعات ہے، بہت پرانا واقعات ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بادشاہ مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا تو اذان ہو رہی تھی، مؤذن صاحب مسجد میں اذان دے رہے تھے، اتنے میں پھر ہوا یوں، مؤذن صاحب جب مسجد میں اذان دے رہے تھے، اذان ہونے کے بعد بادشاہ دیکھنے لگا کہ مسجد میں کوئی نہیں آ رہا ہے، اب تو اذان ہو چکی ہے۔ وہ بادشاہ یوں کرتا ہے کہ مسجد میں جاتا ہے، جا کر مؤذن صاحب سے کہتا ہے کوئی نہیں آیا ہے، اذان دو، پھر سے دو، کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا۔ وہ پھر مؤذن صاحب پھر سے اذان دیتے ہیں، تو اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ جو مسجد کو نہ آتے تھے سال میں ایک ہی دفعہ، وہ بھی آ کر مؤذن سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پھر وہ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس طرح مؤذنوں کی غلطی، اماموں کی غلطی نظر آتی ہے۔ وہی امام جو صبح کے وقت جاڑے کے موسم میں ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا وضو کا پانی بنا کر تمہیں نماز ادا کراتا ہے، وہ امام بن کر وہ تمہیں نماز پڑھاتا ہے، پھر وہ مؤذن صبح
صبح صبح اٹھ کر ٹھنڈی موسم ہو چاہے کون سا بھی موسم ہو اٹھ کر اذان دے کر تمہیں مسجد میں بلاتا ہے. ہم یوں کرتے ہیں کہ اماموں کے پیچھے چلنا چاہیے. ہم اماموں کو شکوہ کرتے ہیں, اماموں کے پیچھے چل کر چھوٹی چھوٹی باریک بھی غلطیاں ہوں نکال کر ہم ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, بلکہ امام ہے تو تو ہے, تو یہ سمجھتا کہ امام نہیں ہے, ہم ہیں تو امام ہے, کیونکہ ہم رہنے ہی کی وجہ سے تو امام کے خرچے نکل رہے ہیں, مؤذن کے خرچے نکل رہے ہیں. ہم تو اور امام مؤذن کو گلی گلی جا کر گالیاں دیتے ہیں اور ان کے پیچھے بہت ساری برائی کرتے ہیں. امام ہے تو تو ہے, تو ہے تو امام نہیں ہے, مؤذن ہے تو تو ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. وہ ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈے موسم میں وضو کر کر وہ آتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. وہ تیرے لیے بہت بڑی بات ہے, تو ان کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے. اور ہم یوں ہو چکے ہیں کہ جب ہم آج امام کو کوئی ہدیہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ایک میں نے پچھلے واقعات میں کہا تھا کہ ایک شخص بہت گناہگار, اتنا گناہگار. جب اس کا انتقال ہو گیا, جب اس کا انتقال ہونے کے بعد, میں پھر سے کہہ رہا ہوں وہ واقعہ, جب اس کا انتقال ہونے کے بعد اسے لے جا کر دفن کرنے کے بعد کہ اس کی جو بیوی تھی, اس کے بیوی وہ پیچھے حمل چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ شخص. تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا. پھر کچھ دن بعد وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ جو شخص تھا جس کا انتقال ہوا وہ بہت ہی زیادہ عذاب میں مبتلا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے پورے قبرستان میں کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا جا رہا تھا جتنا اس شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا. پورے قبرستان میں کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا جا رہا تھا, اس شخص کو اتنا عذاب دیا جا رہا تھا. تو پھر کچھ دن بعد, کچھ سال بعد ہوا یوں کہ اس کا بچہ جب پیدا ہونے کے بعد کچھ سال بعد, 1 یا 2 سال کے بعد, وہ جب بڑا ہو گیا, وہ بچہ جب بڑا ہونے کے بعد وہ اس کی بیوی کیوں کری کہ اسے صرف 3 یا 4 سال کا بچہ, روایتوں میں آتا ہے 3 یا 4 سال کا بچہ, وہ اس کی جو بیوی ہے, اس کی جو ماں, اس بچے کی ماں جس کا انتقال ہو گیا, اس شخص کی بیوی, جو اس شخص کا انتقال ہو گیا اس کا بھی بیٹا ہے اور اس کا جو بیوی ہے اس کا بھی وہ بیٹا تھا. وہ 2 یا 3-4 سال کا تھا بچہ. اس وقت اسے مدرسے میں بھیجنے کے بعد ہوتا یوں ہے, صرف وہ بچہ صرف اتنا سا پڑھتا ہے, اعوذ باللہ. ساری قرآن نہیں پڑھی, آدھی قرآن نہیں پڑھی, دیکھ کر نہیں پڑھی, بغیر دیکھے نہیں پڑھی, بلکہ صرف وہ عربی پڑھتا ہے بچہ. اللہ تعالیٰ اس کے قبر سے عذاب پورا کا پورا نکال دیتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ سارا کا سارا عذاب اس کے قبر میں سے, اس شخص کے قبر میں سے سارا کا سارا عذاب نکال دیتا ہے. آج ہم اماموں پر شکوہ کرتے ہیں, وہی امام اس کے بچے کو پڑھانے کے صدقے اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے کہ وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, وہ تب دیکھتے ہیں کہ اس کے قبر میں بہت زیادہ عذاب ہے, تب بہت ہی زیادہ عذاب ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہو جاتے ہیں, اس کے قبر میں اتنا عذاب ہے, اتنا عذاب, بے حد عذاب ہے, وہ تڑپ رہا ہے. جب وہ جاتے وقت دیکھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ جاتے وقت دیکھ کر اور بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ عذاب میں نہیں ہے بلکہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کیوں؟ اس کا بچہ پورا حافظ قرآن نہیں بنا تھا, اس کا بچہ صرف عربی بھی نہیں پڑھا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار عالم, میں جب جاتے وقت دیکھا تھا تو وہ شخص عذاب میں مبتلا تھا, پھر میں آتے وقت دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کیونکہ وہ عذاب ہی نہیں ہو رہا ہے, اس کی کون سی نیکی ہے اے پروردگار عالم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا یہ پیچھے حمل چھوڑ کر چلا گیا تھا, اس کا بیٹا جا کر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اتنا پڑھتا ہے, صرف چھوٹی سی آیت, جو چھوٹی جو باتیں ہو, چھوٹا بچہ اس وقت پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہمارا نام ادھر لیتا ہے, وہ ہمارا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے
وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہماری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ وہاں عبادت کر رہا ہے، اس کا بچہ وہاں قرآن پڑھ رہا ہے یا عذاب میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آئے، اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور اسے قبر میں جنت کا بستر لگا ہوا تھا، اور اسے جنت سے رزق بھی مل رہا تھا، اسے جنت سے رزق بھی مل رہا تھا۔ کیونکہ وہ امام رہنے کی وجہ سے، وہ امام رہنے کی وجہ سے ہی تو وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ شخص، میں جس کا واقعہ کہہ رہا ہوں، کہ وہ امام کے صدقے ہی جنت میں چلا گیا، کیونکہ امام نہیں تھا تو اس بچے کو کون عربی پڑھاتا، کون اعوذ باللہ پڑھاتا، کون بسم اللہ پڑھاتا، کون ساری کی ساری قرآن پڑھاتا، لیکن وہ بچہ ساری کی ساری قرآن نہیں پڑھا، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بالکل چھوٹا 3 یا 4 سال کا بچہ بتا رہا تھا میں، اس بچے کے صدقے اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن پڑھتے ہو، جہاں کہیں بھی قرآن پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس مکتب کے ذریعے، اس مدرسے کے ذریعے، چاہے مسجد میں ہو، جہاں کہیں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نماز ادا ہوتی ہے، جس طرح قرآن کی آیتیں ادا ہوتی ہیں، جس طرح نماز میں قرآن پڑھتے ہو، کیونکہ امام ہی تو نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کا حوالہ لے کر پیچھے نماز ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم بڑے سے بڑے عذاب کو بھی ہٹا دیں، کیونکہ قرآن کی برکت سے بڑے عذاب کو بھی ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہے کتنا بھی بڑا عذاب ہو، بڑے سے بڑے عذاب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ اماموں کی وجہ سے تمہارے بچے حافظ قرآن ہیں۔ آج امام تھوڑی سی لمبی رکعت کر دے، جس طرح تھوڑا بڑا سورہ پڑھا لے، ضم سورہ تھوڑا سا بڑا سورہ پڑھا لے، تو نماز توڑ کر اس سے شکوہ کرنا، لڑائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف چھوٹی سی غلطی امام کی، ان کی غلطی تو انہیں نہیں دکھتی، بلکہ اماموں کی غلطی انہیں دکھتی ہے۔ امام اور معزز اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے وہ نمازیں پڑھاتے ہیں۔ معزز اللہ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو وہ اذان دیتا ہے۔ ہم اس سوچ سے دور ہو چکے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں کہ امام و معزز کو ڈراتے ہیں، امام معزز ہمیں دیکھ کر ڈرے، ہم لوگ امام معزز کو ڈرانے میں ہم شروع ہو چکے ہیں۔ وہی امام تیرے بچے کو حافظ قرآن وہ بنائے گا، وہ امام چھوٹا بچہ تھا تب سے وہ قرآن پاک پڑھ کر عربی پڑھ کر ناظرہ پڑھ کر پختہ قرآن کر حافظ قرآن بنا ہوا، اس میں اللہ کی محبت ہو تو وہ حافظ قرآن بنے گا، اس میں اللہ کی محبت ہو، اس امام میں وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو تب سے اس میں قرآن کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن پاک اتار دیا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن پاک اتار دیا ہے، کیونکہ ہم اس کے سینے میں قرآن ہوتی ہے، ہم اس سے شکوہ کرتے ہیں، ہم اس سے جھگڑتے ہیں، اس کا ساتھ تو کوئی دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ بالکل اس کا ساتھ دیتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا جو اس سے لڑ رہا ہے اس سے بدلہ دے نہ دے، اللہ تعالیٰ آخریت میں ضرور دے گا، اور امام کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گا، اور معزز کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گا۔ ارے وہ امام چھوٹا بچہ تھا تب سے قرآن پاک کا حافظ قرآن ہوتا ہے، قرآن پاک کا حافظ قرآن ہوتا ہے، تب سے چھوٹا ہے تب سے حافظ قرآن ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ پڑھتا ہے حافظ قرآن چھوٹے جب سے پڑھتے آخر میں وہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ کیونکہ آج ہماری غلطیاں یوں تو نہیں ہو چکی ہیں کہ ہم امام سے لڑنے میں یوں ہی ہمارا وقت یوں ہی ضائع نہ ہو گیا، مؤذن سے لڑنے ہمارا وقت یوں ہی ضائع نہ ہو گیا، سوچے کہ ہمارا وقت کہاں چلا گیا امام و مؤذن سے لڑنے کے لیے۔ اس لیے امام اور مؤذن کی جو بھی ضروریات ہے وہ پوری کرے، وہ آپ لوگوں کے ذمے رہتا ہے کہ امام و مؤذن کی پوری جتنا بھی اس میں ہدیہ لگتا ہے، اور تو بعض علماء کہتے ہیں امام و مؤذن کی تقریباً کم از کم 25,000 تنخواہ رکھا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ علماء کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج مؤذن امام آج دنیا میں پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کل مرنے کے بعد پوچھے گا۔
اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد کل پوچھے گا، کیونکہ امام پریشان ہوا، کس کی وجہ سے پریشان ہوا؟ آپ کی وجہ سے پریشان ہوا۔ آپ کی وجہ سے کیوں پریشان ہوا؟ تم اس کو وقتاً طور پر ہدیہ نہیں دیا کرتے تھے، اسے پیسے وقتاً طور پر نہیں دیا کرتے تھے، وہ آج پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں آخریت میں تمہیں کل قیامت والے دن اس کا بدلہ دینا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی حساب لے گا۔ مؤذن سے کس طرح تھے، امام سے کس طرح تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن یہ بھی سوال پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔